کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ راکھ کا بدھ یعنی ایش وینسڈے پر مسیحی لوگ اپنے ماتھے پر راکھ کیوں لگواتے ہیں؟ کیا یہ صرف ایک رسم ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہرا روحانی پیغام چھپا ہے؟ اور مسیحی روزہ کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے؟ مسیحی لوگ سنڈے کو مسیحی روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ آج ہم ایش وینسڈے، مسیحی روزہ کے وقت اور سنڈے کے راز اور اس روحانی سفر کو آسان الفاظ میں سمجھیں گے، تاکہ ہم صرف معلومات ہی نہیں بلکہ سمجھ بھی حاصل کر سکیں۔ ایش وینسڈے، جسے اردو میں راکھ کا بدھ کہا جاتا ہے، مسیحی کیلنڈر کا ایک بہت اہم اور مقدس دن ہے۔ یہ دن لینٹ کے سیزن کی شروعات کرتا ہے، جو ایسٹر سے تقریباً 40 دن پہلے منایا جاتا ہے۔ یہ 40 دن روحانی تیاری کا عرصہ ہوتے ہیں، لیکن یہاں ایک امپورٹنٹ بات سمجھنا ضروری ہے۔ کیلنڈر کے حساب سے ایش وینسڈے سے ایسٹر تک 46 دن ہوتے ہیں۔ پھر 40 دن کیسے ہوئے؟ اس کا جواب ہے سنڈے کو روزہ نہیں رکھا جاتا۔ ایش وینسڈے سے لے کر ایسٹر تک ٹوٹل 46 دن ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے 6 سنڈیز نکال دیے جاتے ہیں۔ جب 6 سنڈیز مائنس کرتے ہیں تو باقی 40 دن رہتے ہیں، جو اصل مسیحی روزہ کے دن ہوتے ہیں۔ راکھ کا بدھ کو گرجا گھروں میں عبادت ہوتی ہے، جہاں مومنین اپنے ماتھے پر راکھ کا نشان لگواتے ہیں، عام طور پر کراس کی شکل میں۔ یہ راکھ پچھلے سال کے پام سنڈے کے کھجور کے پتوں کو جلا کر تیار کی جاتی ہے۔ جب راکھ لگائی جاتی ہے تو اکثر یہ الفاظ کہے جاتے ہیں، یاد رکھو کہ تم مٹی ہو اور مٹی میں ہی لوٹ جاؤ گے۔ یہ جملہ انسان کو اس کی حقیقت یاد دلاتا ہے کہ دنیا پھانی ہے لیکن روحانی زندگی ابدی ہے۔ راکھ انکساری، توبہ اور خدا کی طرف واپس آنے کی علامت ہے۔ راکھ کا نشان یہ پیغام دیتا ہے کہ ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس کرنا چاہیے، اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے اور خدا سے معافی مانگ کر نئے سفر کی شروعات کرنی چاہیے۔ مسیحی روزہ کب رکھنا چاہیے؟ مسیحی روزہ میں تھوڑا فرق ہوتا ہے ڈینومینیشن کے حساب سے، کیتھولک، پروٹیسٹنٹ، آرتھوڈاکس وغیرہ۔ عام طور پر ایش وینسڈے اور گڈ فرائیڈے پر سخت روزہ یا پرہیز کیا جاتا ہے۔ لینٹ کے دوران جمعے یعنی فرائیڈیز کو گوشت سے پرہیز کیا جاتا ہے، خاص طور پر کیتھولک روایت میں۔ باقی دنوں میں لوگ اپنی مرضی سے کسی چیز کا روزہ رکھتے ہیں، جیسے میٹھا، سوشل میڈیا یا کوئی بری عادت۔ مسیحی روزہ عام طور پر صبح سے شروع ہوتا ہے، مڈ نائٹ کے بعد یا صبح اٹھ کر نیت کے ساتھ۔ کچھ روایتوں میں صرف ایک پورا کھانا کھایا جاتا ہے اور 2 چھوٹے میلز الاؤڈ ہوتے ہیں۔ یہ ڈسپلن اور سیلف کنٹرول کا حصہ ہوتا ہے۔ زیادہ تر مسیحی روایت میں روزہ شام تک رکھا جاتا ہے یا دن کے آخر میں ایک پراپر میل لی جاتی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر جگہ ایک ہی طریقہ ہو۔ کئی لوگ پورا دن پرہیز کرتے ہیں اور شام کو سادہ کھانا کھاتے ہیں۔ مسیحی روزہ کا فوکس وقت سے زیادہ روحانی مقصد پر ہوتا ہے۔ امپورٹنٹ بات، مسیحی روزہ صرف بھوکا رہنا نہیں ہے، اس کا اصل مقصد ہے گناہوں سے توبہ، دعا میں اضافہ، خیرات اور مدد، اپنی خواہشات پر قابو۔ کئی لوگ اس دوران میٹھا چھوڑ دیتے ہیں، سوشل میڈیا سے بریک لیتے ہیں، ٹی وی یا انٹرٹینمنٹ کم کر دیتے ہیں یا کسی بری عادت کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ سب روحانی ڈسپلن کا حصہ ہے۔ مسیحی روزہ کے 3 بنیادی پہلو ہوتے ہیں۔ 1 دعا یعنی پریئر، خدا کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنانا۔ 2 روزہ یعنی فاسٹنگ، اپنی خواہشات پر قابو پانا۔ 3 خیرات یعنی چیریٹی، ضرورت مندوں کی مدد کرنا۔ ایش وینسڈے اور مسیحی روزہ ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ ہر انسان کو اپنی زندگی میں رک کر سوچنا چاہیے، کیا میں صحیح راستے پر ہوں؟ کیا میری زندگی خدا کی رضا کے مطابق ہے؟ کیا مجھے اپنے رویے اور عادتوں میں تبدیلی کی ضرورت ہے؟ یہ وقت ہے اپنے دل کو صاف کرنے کا، یہ وقت ہے معافی دینے کا اور معافی مانگنے کا، یہ وقت ہے اپنی روح کو مضبوط کرنے کا۔ سنڈے کو روزہ کیوں نہیں رکھا جاتا؟ سنڈے مسیحی ایمان میں خوشی اور جیت کا دن مانا جاتا ہے، کیونکہ یہ دن یسوع المسیح کے جی اٹھنے، ریزریکشن کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ ہر سنڈے چھوٹا ایسٹر مانا جاتا ہے، اس لیے سنڈے غم یا سختی کا دن نہیں بلکہ شکر اور خوشی کا دن ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے سنڈے کو روزہ نہیں رکھا جاتا۔
یہ بات کئی لوگوں کے لیے کنفیوژن ہوتی ہے، لیکن اصل میں سنڈے روحانی جشن کا دن ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ ایش وینسڈے اور مسیحی روزہ کے بارے میں اور سیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں۔ کامنٹ میں ضرور لکھیں آپ اس لینٹ میں کیا چھوڑنے یا بہتر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ روحانی، تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں، ہو سکتا ہے کسی کے لیے یہ روحانی سفر کی نئی شروعات بن جائے۔ گاڈ بلیس یو۔